عمیر صاحب آپ تھوڑا سا اس کو ایڈریس کریں سوال کو، کیونکہ کل سے بحث کا ایک بڑا حصہ اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی انتشاری ٹولہ آپ کی جماعت کو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، کل سے مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی اسی نیریٹو کے اوپر ہے کہ یہ سارا اصل میں قصور آپ کا ہے، وہ جو ٹرین جنہوں نے ہائی جیک کی تھی ان کا کام ہے، آپ کا رول ہے اس میں سوشل میڈیا پہ ملائن کرنے میں سیکورٹی کو پاکستان کے خلاف بولنے؟ دیکھیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، ہمارا کچھ کیا ہے صاحب نے؟ نہیں، پی ٹی آئی کا اس پہ کوئی نہیں، پی ٹی آئی کا واضح موقف ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ پارٹی کیا کہتی ہے؟ ہماری پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پارٹی اس ملک میں رول آف لا چاہتی ہے، جو جس ادارے کا رول ہے وہ ہوئے، جو پولیٹیکل فورسز کا رول ہے، پولیٹیکل فورسز کا رول ہے پالیسی میکنگ. اگر آج بات ہو رہی ہے کہ جی ملک میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی کو نبٹنا کیسے ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ پارلیمان کرے گی. اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اس کو امپلیمنٹ ادارہ کرے گا. اب یہی چیز نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہی، اور کوئی بھی جنگ آپ بغیر پبلک سپورٹ کے نہیں جیت سکتے. لیکن اس پہ آپ نے بحث کتنی کی ہے قومی اسمبلی میں؟ نہیں، قومی اسمبلی میں آج کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، اسد کیسر صاحب نے اس پہ کھل کے بات کی. بات ہے کہ دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا. اسٹریٹجی کیا ہے ہماری، حکمت عملی کیا، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ نہیں، حکمت عملی تو تب بنے گی، آپ خود دیکھیں پریزیڈینشل ایڈریس تھا، کیا یہ آپ کے سروس چیفز موجود تھے؟ دیکھیں پارلیمان کی تو سگنیفیکنس ہی نہیں رہی. جب فارم 47 سے اسمبلیز بن کے ہیں، بلوچستان کی اسمبلی کیا ریپرزنٹیٹیو اسمبلی ہے، کیا آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پبلک کے مفاد کے پروجیکٹس پہ جو ہے نا کام کرے گی؟ بات ہے جب لوگوں کو ہینڈ پک کر کے بٹھایا جائے، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ ایشوز ایگریویٹ ہو رہے ہیں. آپ کی حکومت تھی، اس میں بلوچستان کی حکومت کیسے بنی تھی؟ ہماری ایسی بنی تھی جیسے اب بنی. مگر ابھی دیکھیں چیزیں کس طرح کی ایگریویٹ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ تب ٹھیک تھی اب ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے لوگوں کو چلایا گیا کہ آپ نے ان پارٹیز کو جوائن کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ابھی بلوچستان اسمبلی میں لڑائی کیا ہے کہ ایک کو پیپلز پارٹی میں بھیج دیا، ایک کو دوسری جماعت میں، دوسرے کا گلا کیا کہ مجھے بھی پیپلز پارٹی میں بھیجتے، میں نومنی ہوتا سی ایم شپ کا. تو جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوں تو عوام کو کس نے فوکس کرنا؟ دہشت گردی کی تو نہیں نا، میں یہ بات یہی بات میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے بھائی عمیر یہ کہہ رہے ہیں جو ٹرینوں پہ حملہ کرے، نہیں تو ہم فوج پہ حملہ کرے. جب سارا دن کیمپین یہ چلے، جب آپ کے بچے کٹ رہے ہوں، جب 27-21 لوگوں کو بچر کر دیا جائے اور بے شمار لوگ مر رہے ہوں، ٹرینیں ہائی جیک ہو رہی ہوں، اور اس دہشت گردی پہ بات کرنے کے بجائے آپ بولیں کہ یہ دہشت گردی فارم 47 کی وجہ سے ہے. آپ نے بھی تو یہی کہا، اور ہماری آپ نے کہا یہ پی ٹی آئی والے سارا کر رہے ہیں. جی میں آپ کے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ان کی جو ہے، فوکس جو ہے دونوں جماعتوں کا درست نہیں ہے. نہیں سر، پالیسی کے اوپر آپ کو ریویو کرنا پڑے گا نا. ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں پبلک سپورٹ، کیا پبلک سپورٹ دہشت گردوں کے ساتھ ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر ہے 47 کی حکومت کے ساتھ نہیں. اچھا ایک بلاول بھٹو کا آج سٹیٹمنٹ ہے، بلاول بھٹو کا وہ سٹیٹمنٹ سنوائیں، پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا جواب دیتے ہیں. دکھائیے گا. پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اس ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے. وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے. درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر دہشت گردی پورا ملک میں پھیلایا. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. ہم سمجھتے ہیں انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے کہ ہم مل کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں.